السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت صدق الله مولانا العظيم وصلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ سورہ الانفطار پہلی آیت میں ہی انفطرت کا جملہ ہے جس سے اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا ہے۔ اس میں ایک رکوع ہے، 19 آیتیں ہیں، 80 کلمے ہیں، 327 حروف پر یہ سورہ پاک مشتمل ہے۔ مکی دور کے آغاز میں ہی یہ سورہ مبارکہ بھی نازل ہوئی۔ وقوع قیامت کا ہولناک منظر پیش کرنے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس روز فریب کے سارے پردے چاک ہو جائیں گے، حقیقت اپنی صحیح صورت نمایاں ہوگی، ہر شخص کو خود بخود اپنے کارناموں کے بارے میں پتہ چل جائے گا وہ دنیا میں کیا کیا کرتا رہا تھا، نیکی یا بدی کا جو بیج وہ بو کر آیا تھا اس کے اچھے یا برے کیا نتائج مرتب ہوئے۔ پھر انسان کو کہا جا رہا ہے کہ اے انسان، جس رب کریم نے تجھے اپنے لطف و کرم کی آغوش میں پالا ہے، اپنے بے پایاں احسانات سے نوازا ہے، تم اسی کی ناشکری کیوں کر رہے ہو؟ تم یہ سمجھو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو کیا وہ فراموش کر دیا جائے گا اور تم سے کوئی باز پرس یا پوچھ پکڑ نہیں ہوگی؟ ایسا کوئی ضابطہ حیات نہیں ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ ہم نے 2 معتبر ترین فرشتے تمہارے ساتھ لگا دیے جو تمہارے ہر عمل کو ضبط تحریر میں لا رہے ہیں۔ اس قابل وثوق ریکارڈ کے مطابق نیکیوں کو نیکیوں کا اجر اور برائیوں کو برائیوں کی گرفت ضرور ملے گی۔ یہ سورہ پاک کے مضمون ہے، مختصر مضمون، آخرت کا مضمون ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، آخرت کا قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہنے لگیں گے آگ بن کر۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، کھل جائیں گی۔ 5 چیزیں بیان کر کے فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت جان لے گا ہر شخص جو اعمال اس نے آگے بھیجے تھے، وَأَخَّرَتْ، اور جو اثرات وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، پیچھے جو چھوڑ گیا تھا وہ بھی جان لے گا۔ جس دن انسان فوت ہو گیا اس دن اس کے جو پیچھے جو کچھ رہ گیا تھا اس سے اس کا رشتہ کٹ گیا۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں اگر تو انسان نے نیکی کی تھی اور کچھ ایسے اعمال کیے تھے جن میں خیر تھی، اس کے چلے جانے کے بعد ان نیکی کے اعمال سے جو فائدہ ہوتا رہا، اس کے بھلائی کے کاموں سے جو خلق خدا فائدہ اٹھاتی رہی، اب اس کو اس کی خبر نہیں ہے، لیکن جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو ان کی بھلائی کو اپنے سامنے پا لے گا، خوش ہوگا کہ میں نے یہ کام کیے تھے، اس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی رہی، آج وہ خزانہ خیر کی شکل میں میرے اعمال میں موجود ہے۔ اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ کنواں کھدوایا تھا، مسجد بنوائی تھی، کسی اور طرح کوئی رستہ بنوا دیا تھا، کوئی سرائے تعمیر کی تھی، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر بہائم یعنی چوپائے جانور بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، کیڑے مکوڑے اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، تو اس کے نامہ اعمال میں خیر درج ہوتی رہے، بھلائی درج ہوتی رہے، اور کل جب وہ اٹھے گا تو اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا۔ اسی طرح اگر وہ ایسا سرمایہ چھوڑ کے گیا جس سے اس کے پیچھے شیطنت پھیلی، گناہ پھیلا، فسق و فجور پھیلی، اس کی اولاد بیرا رو تھی، انہوں نے اس کے اللہ تللے اس کی ساری کمائی کو غلط رستوں پہ خرچ کیا، اب کیا ہوا؟ یہ جو کچھ اس نے کمایا تھا یہ اس کے لیے وبال جان بنے، خواہ وہ اولاد کی شکل میں تھا، خواہ وہ دولت کی شکل میں تھا۔ یہ اشارہ کیا یہاں، فرمایا وَأَخَّرَتْ، اور جو اثرات وہ پیچھے چھوڑ گیا تھا
اس کو بھی وہ اپنے سامنے پا لے گا، دیکھے گا کہ یہ میں کر کے چھوڑ گیا تھا، آج اس کا بھلا یا برا دونوں اثر اسے نصیب ہوں گے۔ اگر بھلائی کی تھی تو خیر پالے گا، اگر کہیں شر چھوڑ کے گیا تھا، پیچھے اس شر کے بدلے لوگ نقصان اٹھاتے رہے تو اس کے بدلے جتنے گناہ لوگوں نے کیے اس کے کھاتے میں بھی لکھے ہوئے ہوں گے کہ یہ تیری وجہ سے ہوئے تھے۔ یا ایھا الانسان، آیت نمبر 6، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اللہ فرماتا ہے پوچھا جائے گا اس لمحے، اے انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں رکھا؟ ربک الکریم، کریم پروردگار، محسن، عظیم، ہمیشہ مہربانی کرنے والے رب کے بارے میں تجھے کس نے پردے میں رکھا؟ تو اس رب کو کیوں نہیں سمجھ پایا؟ الذی خلقک، وہ پیارا رب جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تیرے اعضاء کو درست کیا، فعدلک، اور تجھے معتدل بنایا۔ صرف پیدا ہی نہیں کیا، یہ خوبصورت وجود اسی کی برکتوں سے، اس نے تیری تصویر کشی کی، تیرے ایک ہاتھ کو دوسرے سے برابر، تیری ایک آنکھ کو دوسری کے برابر بنایا، تیرے دونوں کان برابر بنائے، تیرے قدم برابر رکھے، مسوی وجود جس نے تجھے عطا کیا، فعدلک، اور تجھے معتدل رکھا۔ اس رب کو کس طرح تو بھول گیا؟ کس طرح تو نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ میرا کوئی ایسا پروردگار نہیں؟ حالانکہ سب کچھ تو اسی کی وجہ سے تو تھا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں اس پیارے رب نے تجھے چاہا تجھے ترکیب دے دی۔ بھلا ہے کوئی شخص جو اللہ کی بنائی ہوئی اس صورت کو اپنی مرضی سے تبدیل کر لے؟ آج بڑے فیشل اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور وہ مختلف قسم کی جو ہیں وہ اس چہرے کے ساتھ جو ہے سرجریاں کی جا رہی ہیں۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے ویسا کوئی نہیں کر سکتا۔ جوانی کے وجود کی الگ کیفیت ہے، بڑھاپے کے وجود کی الگ کیفیت ہے، لاکھ کوئی تبدیل کرتا پھرے۔ جو کچھ مالک نے بنایا ہے وہ اس حیت اور اس وہ شان کو کسی صورت تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ مالک ہے، وہ کریم ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، الفرض الغرض، جس شکل میں تجھے چاہا اس نے ترکیب دے دیا۔ یہ اسی کے بنائے ہوئے اندازے ہیں، کوئی 6.5 فٹ کا، کوئی 6 فٹ کا، کوئی 4 فٹ کا، کوئی 5 فٹ کا۔ قد بھی، وجود سڈول ہے، کمزور ہے، طاقتور ہے، نڈال ہے، یہ اس کے اپنے بنائے ہوئے اندازے ہیں۔ ہر عمر کے حصے میں اس نے انسان کے لیے رعنائیاں رکھ دی ہیں، وہ اپنے اس عمر کے حصے میں وہ رعنائیاں پاتا ہے۔ بچپنا ہے تو اس کی کیفیت اور ہے، لڑکپن ہے تو اس کی کیفیت اور ہے، جوانی ہے تو اس کی کیفیت اور ہے، بڑھاپا آ گیا تو اس کی اور ہے۔ کوئی اس میں تبدیلی نہیں، کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ لاکھ غذائیں کھا لیں، جب بڑھاپا آ جائے آ جاتا ہے، پھر اس کے اپنے معاملات ہیں۔ تو فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے برابر بنایا، درست بنایا اور تجھے معتدل کیا، ایک معتدل وجود عطا کی۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس طرح تجھے چاہیا ویسے ترکیب دے دی۔ کوئی اس میں کلام نہیں۔ ماں کے پیٹ میں ہے کوئی شکل بدلنے والا؟ کہا اللہ ہی ہے جو تجھے صورت گری کرتا ہے اور تجھے بہترین شکل و صورت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ آیات جھنجھوڑ کے بندے کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ کسی صورت بھی اپنے رب کا انکار نہ کرنا، کیونکہ اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ تمہارے لیے بچت کا، خیر کا، فلاح کا اور انجام کا نہیں ہے۔ بہترین انجام اللہ کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی توحید پر قائم رکھے، اپنی ذات کو ماننے، اور بغیر، وہ کہتے ہیں نا ایمان بالغیب، دیکھا نہیں ہے لیکن یقین ہے اللہ ہے، یہ یقینی ایمان ہے۔ اللہ پاک اس ایمان پر قائم رکھے۔ وما علیہ